دعا کے بعد شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو دعائیں ابھی تک ہم نے کر لی، اب پڑھتے ہوئے تھوڑا اس میں آپ کا دل اور دھیان لگ رہا ہے؟ کیونکہ جو دعا بھی دل اور دھیان سے پڑھی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہے، قبول ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر کل جیسے آج صبح بھی میں جب دعائیں پڑھ رہی تھی تو میں خاص طور پہ جو کل دعا ہم نے سیکھی عدد خلق ہی، تو میں بس امیجن کر رہی تھی کتنی ساری اللہ کی مخلوق ہے اور صرف ایک مختصر سی دعا ہے، اور ہم کتنی ایگزیجریشن سے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، اور وہ اس کا حقدار بھی ہے کہ اس کی اتنی ایگزیجریشن کے لیول پہ تعریف کی جائے، اتنا زیادہ مبالغہ کیا جائے اس کی تعریف میں۔ اور پھر انسان کو خوشی بھی ہوتی کہ وہ رب جس نے اتنی ساری نعمتیں مجھے بغیر مانگے دیں، میں اس کی تعریف کروں تو پھر اس میں خوبصورت انداز اپنا الحمدللہ۔ آج بھی جو ہماری دعا ہے، آیت ہے خاص طور پہ آیت الکرسی، انشاءاللہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت تعارف ہے۔ اور ایک بات جو میں نے نوٹس کی ابھی جب میں پریپیئر کر رہی تھی دعائیں، تو میں نے دیکھا کہ جو انسان صبح اور شام کی دعائیں پابندی سے اور خاص طور پہ پورے خشوع کے ساتھ مانگتا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو، کیونکہ ساری دعاؤں میں توحید کا عقیدہ مضبوط کیا گیا، توحید اور آخرت اور اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ اور کیوں نہیں ہمارے اندر یہ چیزیں آ رہی؟ کیونکہ ہم ان دعاؤں کو اتنا فوکسڈ ہو کے نہیں مانگ رہے نا۔ چلیں، ابن القیم کا قول ہے، اس سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک شیلڈ ہے۔ یہ ڈھال جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنا ہی مالک کو متاثر کرے گی، حتیٰ کہ اس کی مضبوطی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس پر چلائے جانے والے تیر خطا ہو جاتے ہیں اور واپس نشانہ لگانے والے کی طرف ہی مڑ کر آتے ہیں۔ جیسے آپ بالکل یہ سوچیں کہ جس طرح ٹریمپلین ہوتی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، انسان اچھل کے جاتا ہے واپس آتا ہے، اچھل کے جاتا ہے واپس آتا ہے۔ تو بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پھینکتے ہیں اور باؤنس ہو کے واپس ہم پہ آتی ہیں نا۔ تو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ بالکل ایسی ڈھال ہیں۔ اگر ہم پر کوئی جادو کرے گا، کوئی نظر لگانے کی کوشش کرے گا یا کوئی نیگیٹو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ بالکل ویسی ہی ڈھال ہوں گی کہ باؤنس بیک ہو کر اسی پر جا کے پلٹیں گے۔ جی ہاں، جیسے کوئی حسد کرے۔ تو اس لیے آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی خوفزدہ ہونے کی، اور ہر وقت اس وہم میں رہنے کی کہ اوہو مجھے نظر لگ گئی، اوہو لگتا ہے جادو ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبح اور شام کے اذکار کی صورت میں ہمیں ایک مضبوط ڈھال، مضبوط شیلڈ، مضبوط پروٹیکشن دے دی، اور جب ہم یہ پروٹیکشن حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یا کسی انسان، کسی مخلوق، کسی شر سے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بالکل یہ دعائیں نظر اور تکلیف کا علاج ہے، جادو کا علاج ہے۔ آج کی ہماری دعا نمبر 6 ہے، آیت الکرسی۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے،
کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے، اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے، خاص طور پر آپ دیکھیں یہ حدیث صبح اور شام کے اذکار سے متعلق ہے، یعنی صبح اور شام آیت الکرسی کو پڑھنا۔ محمد بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، یعنی باغ تھے، تو وہ ان میں کمی دیکھتے۔ تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا، یعنی شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی مانند تھا، اور اس کے بال کتے کے بال کی مانند تھے، یعنی جو ڈاگ ہوتا ہے اس سے بہت مشابہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ قسم کا جن ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آپ دیکھیں جنات کو بھی پتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ان کو نقصان دیتی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جن خود ہی توڑ بتا رہا ہے کہ مجھ سے کیسے بچو، اور پھر بھی اگر کوئی اس میں سستی کرے تو اس کی اپنی سستی ہے۔ یعنی اس حدیث سے یا اس واقعے سے خاص طور پر ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ شدید ترین قسم جو جنات کی ہے، اگر انسان آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ سب سے زیادہ شدید قسم سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو کہاں آپ دیکھیں چھوٹی موٹی چیزیں، یعنی اتنا شدید جن، اتنا نقصان دہ جن اگر اس سے دور ہو جاتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ باقی چیزیں بھی اثر نہیں کریں گی۔ بس وہی بات ہے کہ یقین کے ساتھ۔ اور پھر یہاں خاص طور پر جو ذکر ہے وہ ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھنا، یعنی اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حفاظت کی دعاؤں میں سے ہے، پھر نماز کے بعد کے اذکار میں بھی آتی ہے، اس کے لیے ایک مختلف حدیث ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ جو اس سے نماز کے بارے میں پڑھتا، نماز کے بعد پڑھتا ہے، یعنی جو آیت الکرسی کو نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ پھر ایک اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے، تو یعنی اس کی بہت خیر و برکت و بہت فضیلت ہے جب اس کو پڑھتے ہیں۔ اور آیت الکرسی، اس کی اہم بات کیا ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم آیات میں سے ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوبصورت تعارف ہے، یعنی توحید کی مضبوطی ہے یہ۔ اس میں عقیدۃ الواسطیہ اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو تو اس میں ہمیں استاذہ نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں اور 26 صفات ہیں، 26 صفات آئی ہیں۔ ہم نے دورہ قرآن میں بھی یہ دوبارہ پڑھا تھا، اور اس کا ریفرنس یہاں لکھا ہوا ہے جہاں پر یہ بات آئی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ کے 5 اسماء حسنی ہے۔ وہ 5 کون سے ہیں؟ اللہ، الحی، القیوم، العلی اور العظیم۔ پھر نمبر 1 اسم اللہ سے اللہ کی صفت کمال الالہ کا پتہ چلتا ہے، یعنی الہکم الہ واحد، کہ وہی ہمارا معبود برحق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ نمبر 2 اسم الحی،
سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی صفت کمال الحیات. الحیات کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ازلی ابدی ہے، یعنی وہ شروع سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی. انسان آتے ہیں جاتے ہیں، چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، حالات اچھے برے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے بالا ہے. ایور لیونگ ایگزیکٹلی. پھر نمبر 3 اسم القیوم سے ہمیں اللہ کی صفت کمال القیومیہ ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے. فَإِنَّهُ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ مُقِيمًا لِخَلْقِهِ، یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے. مخلوقات ہیں جن کو زوال ہوتا ہے یا وہ ختم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اسی لیے وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی اس قابل ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے. پھر اسم العلی جس سے ہمیں اللہ کی صفت کمال علو کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات اور صفات دونوں میں جمیع الکائنات سے متعلقاً اعلیٰ ہے اور عرش پر مستوی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بلند ہے، ان باتوں سے بھی جو لوگ اللہ کے خلاف گھڑتے ہیں اور باقی تمام مخلوقات سے بھی. وہ سب سے بڑا رب ہے العلی. پھر اس کے بعد اسم العظیم، یہ اسم اسماء اللہ میں سے ہے جس سے ہمیں اللہ کی صفت کمال عظمت کا پتہ چلتا ہے، یعنی وہ سب سے عظیم رب ہے. پھر اب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھتے ہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کا منفرد ہونا الوہیت میں، یعنی وہ ایک الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اس نے اپنے کسی کام میں کسی کو شریک نہیں رکھا. لہٰذا بندوں سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب وہ رب کی عبادت کریں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر آپ دیکھیں نیند اور اونگ کبھی نہ آنے کی صفت، کوئی اور مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. ایون آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے جو انسیکٹس ہوتے ہیں نا وہ بھی سوتے ہیں. ہر جانور، چرند پرند، انسان، اس کو نیند اور اونگ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں وہ رہ سکتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی نہ اونگ. اس لیے آپ دیکھیں ایک بات جو پتہ چلتی وہ کیا ہے کہ وی کین میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینی ٹائم آف دا ڈے. اللہ کی ذات ہمارے لیے 24 گھنٹے سنتی ہے ہماری بات، ہماری دعائیں، ہماری حاجات. انسانوں کی طرح نہیں کہ ہمیں پریشان ہوں تو وہ میری فرینڈ تو سو رہی ہوگی اب کیا ڈسٹرب کرنا، ہم صبح کا انتظار کرتے ہیں. اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے بالا اور اعلیٰ ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. چاہے بندہ دن کو 1 بجے اس سے دعا مانگے یا رات کو 1 بجے، دن کہ دوپہر کے وقت، صبح کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت، لیٹ نائٹ، اینی ٹائم آف دا ڈے ہم اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، اس کی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے لیے موجود ہے. بالکل. پھر آپ دیکھیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، عمومی ملکیت کی صفت ہے. کل بھی ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. کچھ لوگ تھوڑی سی چیزیں اون کر کے بڑا فخر تکبر کرتے ہیں، اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی ملکیت خاص الملک، جس کا پتہ بھی اسی خبر سے چلتا ہے. یعنی وہ ساری کائنات کا مالک ہے، نہ صرف اس دنیا کا بلکہ پوری جتنی بھی کائنات میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، زمین اور آسمان. کوئی انسان اگر پوری زمین کو بھی آن کر لے تو بھی نہ وہ کہہ سکتا کہ میں ہر چیز کا آنر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمینوں کا بھی. پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، صفت قوت سلطان اور کمال، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قوت اور طاقت ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. پھر نمبر 11 ہے اثبات الاندیہ عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے یا پاس کون سفارش کر سکتا ہے. عندہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں، جیسا کہ حلول باطل عقیدہ ہے. یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ ہر چیز میں ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا پتے پتے میں تو اور ڈالی ڈالی میں تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے. ہاں، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتے ہیں، اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں رات کے ایک پہر میں، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کسی کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ بالکل اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، لیکن اس کی ذات کے بارے میں ایسی بات کرنا غلط ہے۔ اللہ بِإِذْنِ، اس بات الْإِذْن یعنی اللہ کی اجازت۔ آپ دیکھیں ایک تو دنیا میں بھی جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب اس کے اذن سے ہوتے ہیں، سب اس کی اجازت سے ہوتے ہیں، اور آخرت کے دن بھی بندوں کو جو خیر و بھلائیاں ملیں گی وہ صرف اللہ کے اذن سے ملیں گی۔ پھر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کا عمومی علم۔ دنیا میں چاہے آپ جتنی مرضی پی ایچ ڈیز کر لیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں میرے پاس ہر چیز کا نالج ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ بس میڈیسن کا ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے تو بس وہ انجینئر ہے، ایک استاد ہے تو خاص سبجیکٹ کا استاد ہے۔ ہم میں سے کوئی جتنا مرضی ایجوکیٹڈ ہو، ٹرپل پی ایچ ڈی ہو، 4 پی ایچ ڈیز ہو، لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا اس کو علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے، ایون کون سا پتا کہاں گرا اور کس درخت میں اور کس سیپ میں کیڑا ہے، اس کو کتنی خوراک جانی ہے، یعنی ان چیزوں کا بھی علم ہے جس کے بارے میں بندے سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر یعلم ما بین ایدیہم، اللہ کی یہ صفت کے مستقبل کا علم رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان پریڈکٹ کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں جان سکتے کہ ان کے اپنے فیوچر میں کیا ہوگا، دوسروں کی تو الگ بات ہے۔ ایون جو لوگ ایسٹرالوجی اسٹرانومی سے باتیں کرتے ہیں اس میں کتنی پرسنٹ صحیح ہوتی، کچھ تکے لگ جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ساری باتیں صحیح ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ بالکل دنیا کے جو نالج ہے ان کو رینیو بھی کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو علم سب سے بڑھ کے سب سے بالا اور برتر ہے۔ وما خلفہم، اللہ کی نہ بھولنے کی صفت، سبحان اللہ، اللہ نہیں بھولتا جو ماضی میں ہو چکا، یعنی اللہ کو سب پتا ہے ہم نے کیا کیا، ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مثلا میری ایج اگر 40 ایئرز ہے تو مجھے کتنی باتیں یاد ہوں گی اپنی زندگی میں، 40 سالوں میں ہر سال میں 365 ڈیز، ایک میجر حصہ میری زندگی کا، ہر دن میں 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ میں نے گزارے، ہر منٹ میں نے کیا کیا، کیا مجھے سب باتوں کا علم ہے؟ نہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں نہیں تو کسی دوسرے کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک بات کو جانتا ہے اور اسے سب معلوم ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ پھر وَلَا يُحِيطُونَ، اللہ کی کمال عظمت اور مخلوق کی عاجزی کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کسی چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے، نہ اس کے علم میں نہ اس کی صفات میں، کیپچر کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کی زندگی گزر جائے گی لیکن ہمارے رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ الا بما شاء، اس بات مشیت یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ وسع کرسی، اللہ کی صفت کرسی جو کہ اللہ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے، وَهُوَ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ۔ پھر 19-20-21 وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر اللہ کی عظمت، قوت، قدرت کی صفات، کیونکہ جب مخلوق اتنی عظیم ہے، کرسی تو اس کے خالق کی کیا کمال عظمت، قوت، قدرت ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا آسمان اور زمین کتنی بڑی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور ان سے بڑی بھی مخلوق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، 22، 23، 24 صفات، علم، رحمت، حفاظت جیسی کمال صفات، آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کی حفاظت اللہ پر گراں نہیں، یہ اس کے کامل علم اور رحمت کی بنا پر ہے۔ 25 وَهُوَ الْعَلِيُّ، ایک بار پھر العلی، جس سے ہمیں اللہ کی صفت کمال علوف کا پتہ چلتا ہے، وہ ذات اور صفات دونوں میں جمیع الکائنات سے متعلقاً اعلیٰ ہے، عرش پر مستوی ہے۔ العظیم نمبر 26، آخر میں پھر اسم العظیم جس سے اللہ کی صفت کمال عظمت کا پتہ چلتا ہے۔
اللہ کا خوبصورت تعارف، اور اس سے انسان میں توحید مضبوط ہو۔ آپ دیکھیں کبھی اس اینگل سے آپ نے سورۃ آیت الکرسی کو پڑھا ہے، ان ساری باتوں پہ غور کر کے؟ تو اب انشاءاللہ جب بھی پڑھیں گے نا یہ ساری باتیں، 26 صفات ہیں، آپ دیکھیں ایک مختصر سی آیت میں، اور کتنی محنت کی گئی۔ چلے الحمدللہ ہمارا سیشن سٹارٹ ہو گیا۔ اس کو بس کوئکلی میں ایک دفعہ انشاءاللہ آیت الکرسی کو پڑھ دیتی ہوں، پھر ہم جوائن کر لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ الہدا کینیڈا جوائن کرتے ہیں استاذہ کے سیشن کے لیے۔